حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیوں بندر بن گئی؟ کیا آج کے دور کے جو بندر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے ہیں؟ تو ناظرین انہی سبھی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ تو یہ بات ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حضرت داؤد اور ان کی جو قوم تھی وہ رہتی تھی ایلیا نامی گاؤں میں، اور اس کے ساتھ ایک دریا بھی بہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس دریا سے مچھلیاں پکڑ سکتے ہو سوائے سنیچر کے دن کے، یعنی کہ سیچرڈے والے دن کے علاوہ تم ہر دن اس دریا سے مچھلیاں پکڑ سکتے ہو۔ تو لہٰذا لوگ ہفتے کو چھوڑ کے ہر دن ہی مچھلیاں پکڑنے لگے اور ان کا گزر بسر اچھا ہو سکتا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ذریعے سے آزمایا۔ آزمائش کیسے تھی کہ جو مچھلیاں تھیں وہ ہفتے والے دن ہی بہت ہی زیادہ نکلا کرتی تھی، اور جو دوسرے دن تھے ان میں بہت ہی کم مچھلیاں نکلتی جن سے ان کا مشکل سے گزارا ہوتا۔ تو جو اللہ کو ماننے والے تھے انہوں نے تو ایسا کیا کہ وہ ان تھوڑی مچھلیوں پہ ہی گزارا کرتے رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں شیطان نے ورگلایا، جن میں بہت ہی زیادہ اب لالچ بھر چکا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا گزارا تو اب نہیں ہو رہا، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت انہیں شیطان نے ورگلایا۔ شیطان نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو تم اس دن شکار مت کرو۔ تو تم ایسا کرو کہ دریا سے تم نالیاں بناؤ، اور نالیوں کے بعد چھوٹے چھوٹے سے تالاب بناؤ، اور جب ہفتے والے دن مچھلیاں نکلیں گی تو اس نالیوں کے ذریعے سے بہہ کے ان تالاب میں جمع ہو جائیں گی، تب تم مچھلیاں پکڑ لینا۔ تو ناظرین شیطان نے انہیں برے طریقے سے ورگلایا اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے دریا سے نالیاں بنائیں اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے، اور وہ مچھلیاں جب ہفتے والے دن نکلا کرتی تھیں تو اس کے ساتھ ہی بہہ کے ان چھوٹے چھوٹے تالابوں میں آ جاتی۔ تو ناظرین ان کو یہ سوچ نہیں تھی، یہ عقل نہیں تھی کہ جب ہم نے مچھلیوں کو دریا سے ہی نکال لیا تو ان مچھلیوں کا تو شکار ہو گیا، انہیں یہ بات معلوم نہ تھی، تو لہٰذا وہ اس طرح سے شکار کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے انہیں روکا کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ تم مچھلیاں مت پکڑو۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے، تو تم اس دن کیوں پکڑتے ہو؟ کسی اور دن پکڑ لینا۔ ناظرین وہ جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ہفتے والے دن ہی بہت زیادہ مچھلیاں نکالتا ہے، باقی دنوں میں تو مچھلیاں بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں اور اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم ہفتے والے دن ہی مچھلیاں پکڑیں گے۔ تو انہوں نے ناظرین مچھلیاں کیسے پکڑیں؟ تو انہوں نے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے نالیاں بنا لی، ان نالیوں سے ہوتے ہوئے ان کے بنائے ہوئے تالاب میں مچھلیاں چلی جاتی اور وہ وہاں سے مچھلیوں کو پکڑ لیتے، لیکن پکڑتے کب؟ وہ ہفتے والے دن تالابوں سے مچھلیاں نہیں پکڑتے، کیونکہ شیطان نے انہیں بتا رکھا تھا کہ تم ہفتے والے دن نہ پکڑنا مچھلیاں۔ تو وہ دوسرے دن مچھلیاں پکڑ لیتے، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں دریا کی سطح پہ آتی، بہت زیادہ مچھلیاں ہوتی، تو وہ ان نالیوں سے ہوتے ہوتے ان کے جو چھوٹے چھوٹے تالاب تھے ان میں قید ہو جاتی۔ تو ہفتے والے دن وہ چھوڑ دیتے اور باقی دنوں میں ان چھوٹے چھوٹے تالابوں سے مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین وہ شیطان کے بہکاوے میں بری طرح آ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ جو نیک بندے تھے انہوں نے ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکے۔ کچھ نے انہیں زبان سے روکا اور کچھ نے دل میں ہی برا سمجھا۔ تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ کسی کو صرف روکنے کے لیے اس کو دل میں ہی برا سمجھو۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بہت بتایا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کر رہے نا، ہم تو دوسرے دنوں میں شکار کرتے ہیں، بس ہفتے والے دن یہ جو ہے نالیوں سے چلی جاتی ہیں ہمارے تالابوں میں، اور ہم کسی اور دن ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس پر بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب ان کو عذاب دینا چاہیے، تو لہٰذا ان پہ ایک عذاب آیا۔ تو وہ ایک دن سوئے ہوئے تھے اور وہ صبح اٹھے تو سب بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ناظرین وہ سب کے سب لوگ بندر بن چکے تھے، تقریباً 12,000 کے قریب کی تعداد آتی ہے جو کہ بندروں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو وہ ناظرین تقریباً 3 دن تک زندہ رہے، اور اس 3 دن میں نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ وہ پی سکتے تھے، نہ وہ چل سکتے تھے۔ تو جو برگزیدہ بندے تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، اس وقت انہوں نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار بنا لی تھی۔ ایک طرف اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے نیک بندے تھے، اور دوسری طرف یہ قوم جو بندر بن چکی تھی۔ تو ناظرین جو اللہ کے نیک بندے تھے
वो गए इनके घर, जाके देखा कि वो बंदर बन चुके हैं और ना ही वो बोल सकते हैं और ना ही वो कुछ खा सकते हैं। वो बस उनके करीब आते, जो अल्लाह ताला के बंदे थे उनको देखने आए थे, उनके करीब आते, उनको सूंघते और फिर चले जाते। और वो जब अल्लाह ताला के बंदों के करीब आते तो वो बहुत ही ज़्यादा आहोजारी करते, चीखो पुकार करते। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अल्लाह ताला का अजाब उन पर सादिर हो चुका था। तो नाजरीन वो 3 दिन तक जिंदा रहे और उसके बाद मर गए। तो नाजरीन सवाल ये आता है, क्या आज के दौर के जो बंदर हैं क्या वो वाकई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के हैं? तो नाजरीन इसका जवाब हम देखते हैं कुरान और हदीस से। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आज के दौर के जो बंदर हैं क्या वो नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये उस कौम से नहीं है। इसके अलावा सूरह बकरा में आता है कि उन्होंने नाफरमानी की और वो धुतकारे हुए बंदर बन गए। तो नाजरीन इससे साफ हो जाता है कि आज के दौर के जो बंदर हैं वो नहीं हैं। तो कुरान मजीद में ये भी आता है कि अल्लाह ताला किसी और के जुर्म की सज़ा किसी और को नहीं देता, बल्कि जो जुर्म करता है, जो गुनाह करता है, उसे ही उसकी सज़ा दी जाती है।